السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث یعنی تیسرا حصہ لے کے آیا ہوں۔ سبق نمبر 3 ہے جس کا ہیڈ لائن ہے المنارۃ تتحدث، مینارہ بولتا ہے۔ انشاءاللہ 1 سے 8 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ عہد اس کی جمع عہود، زمانہ، دور۔ کسرہ یکسر، کسرنے کے معنی ہوتے ہیں توڑنا، اگر لشکر کے ساتھ آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں شکست دینا۔ یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ مئۃ الفین کے معنی تھے، دیکھیے مئہ الف، یہ الف اس کو 100 سے اگر ضرب دیں گے، اکاہی جاہی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ برابر، تو مئۃ الفین کے معنی ہوتے ہیں 1 لاکھ۔ بولیے مئۃ الفین 1 لاکھ۔ مقاتل، مقاتل، قاتل یقاتل سے اسم فاعل ہے، مقاتل قتال کرنے والا، جنگ لڑنے والا، جنگجو۔ اس نے 10,000 کے معنی ہوتے ہیں 12,000۔ عزیمت، عزیمت کے معنی ہوتے ہیں عزیمت، حوصلہ، جرأت، بلندی۔ غلب یغلب، غلبتاً کے معنی ہوتے ہیں، غلبتاً کے معنی ہوتے ہیں غالب آنا۔ اسس یؤسس، تاسیس یہ باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہے بنیاد ڈالنا، قائم کرنا۔ دویون، دوا یدوی، دوین کے معنی ہوتے ہیں آواز کا گونجدار ہونا، یعنی تہلکہ، شور، شہرت، ڈنکا۔ اثر اس کی جمع آثار، آثار قدیمہ۔ خلد یخلد، خلود کے معنی ہوتے ہیں زندہ جاوید رہنا، ہمیشہ رہنا۔ تو آثار خالدہ کے معنی ہوتے ہیں دائمی آثار قدیمہ۔ اعراب دیکھیے، ابراہیم یہ حالت جر میں ہے، عہد کا مضاف الیہ ہے۔ اب عہد جو ہے فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ یہ لودھی، لودھی جو ہے ابراہیم کی صفت ہے، اس لیے اس کو لودھیہ پڑھیں گے۔ یہ سنت جو ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ منصوب ظرفیت کے بنا پہ ہے۔ اس عدد کو پڑھیں گے کیسے، دیکھیں۔ یہ سنہ مضاف ہوگا، اس کے بعد کا عدد مضاف الیہ ہوگا۔ سنت ثلاثیوں، توجہ چاہیں گے، سنت ثلاثیوں و ثلاثین و تسع مئہ، تسع مئۃ من الہجرہ۔ جاء یجیء مجیئۃ کے معنی ہوتے ہیں آنا۔ یہ واضح واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور کابل غیر منصرف ہے، آل تیمور یہ بھی غیر منصرف ہے۔ مئہ یہاں پہ جو مرفوع ہے، ہیہ کی کیا ہے، خبر ہے، اور الف مئہ کا مضاف الیہ، اور یہ مقاتل الف کی تمیز ہے۔ آپ جانتی ہیں مئہ اور الف کے بعد جو تمیز ہوتی ہے مفرد مجرور ہوتی ہے۔ ساحتن، ساحتن اس کی جمع ساحات، میدان ہے۔ یہ فی حرف جر کی وجہ سے بانی بت یعنی پانی پت جگہ کا نام ہے ہندوستان میں۔ برہانن جو منصوب ہے کانے کی خبر۔ عظیمہ ان کا اسم، کسرہ تغلیب کا مفعول بہ، دولہ یہ مضاف اسس کا مفعول بہ منصوب۔ دویون یہ مبتدا مؤخر ہے، اس کی خبر لہا ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے۔ وہ آثار خالدہ یہ صفت موصوف، اس کا عطف دوین پہ ہے، اس لیے وہ بھی کیا ہے، مرفوع ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وفی عہد ابراہیم اللودھی، ابراہیم لودھی کے زمانے میں، سنت ثلاثین و ثلاثین و تسع مئہ من الہجرہ، 933 ہجری۔ ابراہیم لودھی 933 ہجری کے زمانے میں، 933 ابراہیم لودھی کے زمانے میں، جاء بابر، بابر آئے، وَهُوَ مِنْ آلِ تیمور۔ اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے،
اس حال میں کہ وہ کیا آل تیمور کے خاندان سے تھا. میں ہندوستان کا ہوں، انا من الہند. میں پاکستان کا ہوں، انا من پاکستان. تو من آل تیمور، آل تیمور میں سے ہے، یعنی اس کا تعلق آل تیمور سے ہے. کہاں سے آئے؟ جاء بابر، یہاں ملا لیجیے، من کابل سے آئے. وکسر جنود اللودھی، اور لودھی کے لشکروں کو شکست دی. اور وہ کتنے تھے؟ وہی 100,000 مقاتلین. لودھی کے لشکر اس حال میں کہ وہ کیا ہے 1,00,000 تھے. لشکر کتنے تھے؟ 1,00,000. یہ یہاں سے اس کو حال مان لیں گے، جملہ اس میں ایک صورت ہے. کہاں؟ فی ساحت پانی پت کے میدان میں. کتنے کے مقابلے میں؟ ان کے پاس، بابر کے پاس فوج کتنا تھا؟ بِإِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ مقاتلین، 12,000 جنگجو سے. تو لودھی کے لشکر جو کہ 1,00,000 تھی، پانی پت کے میدان میں 12,000 لشکر سے، 12,000 جنگجو سے اس کو شکست دی. فَكَانَ بُرْحَانًا عَلَى أَنَّ الْعَزِيمَةَ تَغْلِبُ الْكَثْرَةَ. تو یہ اس بات کی دلیل ہوئی، یا اس بات کی دلیل تھی کہ عزیمت کثرت پر غالب آتی ہے. اور وَأَسَّسَ دَوْلَةُ الْمُغُول، اور یہ بابر نے مغول کی حکومت کو قائم کی، بنیاد ڈالی، نیو ڈالی. الَّتِي لَهَا دَبِيٌّ فِي الْعَالَمِ، جس کا دنیا کے اندر کیا ہے؟ تہلکہ ہے، شور ہے، ڈنکا ہے. وَآثَارُ خَالِدَةٌ فِي الْهِنْد، اور ہندوستان کے اندر اسے کیا ہے؟ دائمی آثار قدیمہ ہے. آگے دیکھیں، نہض ینہض، نہوض کے معنی ہوتے اٹھنا. طرد یطرد، تردن کے معنی ہوتے بھگانا، دور کرنا. یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی وہی ہے. اسسی باب تفعیل، ماضی مذکر غائب کا صیغہ ہے. سبق یسبق، سبقن کے معنی ہوتے گزر جانا. اور عمل اس کی جمع اعمال، کام. جلیل، جل یجل، جلال و جلالتن کے معنی ہوتے بڑا ہونا. صفت کس سے کہ جلیل ہے. اعمال جلیلہ کے معنی ہوتے بڑے بڑے کام. وسع یوسع، توسیع، یہ باب تفعیل واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ماضی ہے. واسع یسع وسعتن، وسع یسع سعتن یسعتن، اس کے معنی ہوتے ہیں حاوی ہونا، احاطہ کر لینا. شارع، اس کی جمع شوارع، روڈ. انشأ ینشئ، انشاء کے معنی ہوتے بنانا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. مسیرتن کے معنی ہوتے ہیں مسافت. توجہ چاہیں گے، مسیرتن اس کی جمع مسائل، اس کے معنی ہوتے ہیں مسافت. مسیرتن، سیرت مت پڑھیے، مسیرتن. اربعۃ اشہر کے معنی ہوتے ہیں 4 مہینے. غرس یغرس، گرسن کے معنی پودا لگانا. بنا یبنی، بناء کے معنی ہوتے بنانا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ. منزل، منازل، گھر. مسجد، مساجد، مسجد. 5 سنوات کے معنی ہوتے ہیں 5 سال. غبط یغبط، غبطہ کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر اس جیسی نعمت کی تمنا کرنا، اور اس کی نعمت کو برقرار رکھنے کی دعا بھی کرنا. عاصمت، اس کی جمع عواصم. مدفن، اس کی جمع مدافن، دفن ہونے کی جگہ. عاصمہ کے معنی راجدھانی. تخلف، یتخلف، تخلف، یہ باب تفاعل سے اس کے معنی ہوتے پیچھے رہ جانا، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. سبق یسبق، سبقن کے معنی ہوتے ہیں آگے بڑھ جانا، یہاں آگے بڑھ جانا. سیاق و سباق سے ہم معنی کر لیں گے، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. سیاست شوری، یہ حالت رفیع میں، کیونکہ یہ نہضہ کا فاعل ہے. ہمایون، یہ طرد کا مفعول بھی منصوب. اور ایران، یہ حالت جر میں لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. دولت منظمہ، ایک منظم جس کو منظم کیا گیا ہو، مفعول کا صیغہ پڑھیں گے نظمہ سے. دولت منظمتن کے معنی ہوتے ہیں ایک منظم حکومت کی بنیاد ڈالی. واسس دولت منظمۃ لم تسبق، اور ایک دولت منظمۃ، یہ اسس کا مفعول بھی ہے. عمل جلیل، یہ صفت کو عمل کا مفعول بھی ہے. شارعا، انشأ کا مفعول بھی. اربعۃ اشہر، تو یہ مسیرہ یہاں پہ جو مبتدا ہے اربعۃ اشہر، یہ مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ خبر ہے. تو اربعۃ اشہر، اشہرین جو ہے یہ تمیز ہے اور یہ عدد ہے. اور 3 سے لے کر کے 10 تک
عدد کی جو تمیز ہوتی ہے مفرد جمع مجرور ہوتی ہیں. اشجار غرسہ کا اسم فاعل، غرسہ کا مفعول به منصوب، منازل بنا کا مفعول به منصوب، مساجد اس کا عطف منازل پہ ہے. ذالک کلہ، ذالک یہاں پہ مبتدا ہے اور یہ مؤکد ہے، کلہ تاکید ہے. مؤکد تاکید ملنے کے بعد یہ مبتدا ہے اور فی 5 سنوات یہ جار مجرور ملکس کی خبر ہے. آسمہ یہ کانت کی خبر، مدفن اس کا عطف آسمہ پہ ہے اس لیے یہ بھی منصوب ہے. دہلی یہاں پہ حالت رفع میں کیونکہ تخلق کا یہ فاعل ہے. مدینہ صغیرہ یہ صفت موصوف سے وقت کا فاعل ہے. ترجمہ دیکھیے جناب. اور ایک بات یاد رکھیں، نکرہ کے بعد ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، نکرہ کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کی صفت ہوتی ہے. جیسے یہ دولت منظمہ ایک نکرہ، اس کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے، یہ اس کی صفت ہے. برابر. دیکھیں وفی عہد ابن ہی ہمایون، اور اس کے بیٹے ہمایون کے زمانے میں نہض شیر شاہ سوری، شیر شاہ سوری اٹھے. فطرد ہمایون الی ایران، تو اس نے ہمایوں کو ایران بھگا دیا. واسس دولتا منظمۃ لم تسبق، اور ایک ایسی منظم حکومت قائم کی، اس کی بنیاد ڈالی جو اس سے پہلے نہیں گزری تھی. وعمل عملا جلیلا، اور بڑے بڑے کام انجام دیے، اور ایسے بڑے بڑے کام انجام دیے. لوزعت، وزع یہ وسع سے کہ میں نے تقسیم کرنا، وزع ماضی مجہول واحد منصب سے کہے، اگر اسے تقسیم کر دی جائے علی عدت ملوک، چند بادشاہوں پر اسے تقسیم کر دی جائے، لا وسعت تو ان کے لیے کافی ہوتا ہے. فانشأ شارعا مسیرته 4 اشہر، چنانچہ اس نے ایک ایسا روڈ بنا، ایسا سڑک بنایا جس کی مسافت 4 مہینے کی ہے، 4 مہینہ ہے. وغرس علیہ الاشجار، اور اس پر درخت لگائے. وبنى علیہ منازل والمساجد، اور اس پر گھر اور مسجدیں بنائے. وذلك كله في 5 سنوات، یہ سب کے سب یہ کارنامے، جو بڑے بڑے کارنامے صرف 5 سال میں ہوئے. لا ازال اقتبط سہسرام، میں برابر سہسرام پر رشک کرتا رہتا ہوں. اس کانت عاصمتہ و مدفنہ، اس لیے کہ وہ اس کی راجدھانی اور اس کی دفن ہونے کی جگہ تھی. وہنا تخلفت دہلی، اور وہاں دہلی کیا ہو گیا؟ پیچھے ہو گئے. دہلی پیچھے ہو گیا. وسبقتها مدینۃ صغیرۃ، اور ایک چھوٹا سا شہر کیا ہے اس پر سبقت لے گیا. آگے دیکھیں. استرد رد یردو کو باب استفعال میں لے جائیں گے تو استرد یسترد استراد کے معنی ہوتے واپس لینا. یہ ماضی واحد مذکر کا قصہ ہے. مساعدہ، ساعد یساعد مساعدہ، یہ باب مفعلت کا مصدر ہے، اس کے معنی مدد کرنا. امی کے معنی ہوتے ان پڑھ، مانا کا یہ ان پڑھا. اب دیکھیے ترجمہ دیکھیے. ہمایوں یہاں پہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اس سے منصوب ہے. ملک جو استرتا کا مفعول بھی، مساعدہ کے معنی ہوتے ہیں مدد. ابنہ الاکبر کے معنی ہوتے ہیں، ابنہ الامی کے معنی ہوتے ہیں ان پڑھ لڑکا. خلف ہمایوں الذی استرد ملکہ بمساعدۃ الشاعران. اب یہ خلفہ کا اس کا جو فاعل ہے یہ ابنہ الامی الاکبر یہاں ہے، توجہ چاہیں گے. اور ہمایوں کو، وہ ہمایوں جس نے اپنے ملک کو واپس لیا شاہ ایران کی مدد سے، اس کا جانشین، اس کا جاہل ان پڑھ بیٹا اکبر جانشین ہوا. آگے دیکھیں. مرک یمرک کو، مروک کے معنی ہوتے ہیں نکل جانا، ہٹ جانا.
اخترع یختر یہ باب افتعال سے اس کے معنی ہوتے ہیں ایجاد کرنا. عاند یعاند معاند یہ باب مفالس سے اس کے معنی ہوتے ہیں دشمنی رکھنا. انجا ینجی انجا ان کے معنی ہوتے ہیں نجات دینا. نجا کو باب فعل میں لے جائیں گے انجا ہوگا. مصاحبہ صاحب یصاحب مصابحہ کے معنی ہوتے ہیں ساتھ میں رہنا. اتخذ یتخذ اتخاذ یہ باب افتعال سے ماضی واحد مجرد غائب کس سے کیا ہے اس کے معنی ہو بنانا. آگرہ کے معنی ہوتے ہیں آگرہ. آسما کو اسی معنی راجدھانی. دینن جدیدن جو منصوب ہے ایک طرح کا مفعول بھی. مسلمین حالت نصب میں آنند کا مفعول بھی. اللہ انجا کا فاعل مرفوع. آسما یہ آسما اتخذ کا مفعول ثانی ہے. ترجمہ دیکھیں وَهُوَ الَّذِي مَرَكَ مِنَ الْإِسْلَامِ اور یہ وہی ہے. اکبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ وہی ہے جو اسلام سے نکل گیا. وَاخْتَرَعَ دِينًا جَدِيدًا اور ایک نئے دین کو گڑھ لیا ایجاد کیا. وعاند المسلمین اور مسلمانوں سے دشمنی رکھی. وقد انجانی اللہ من مصابتہ اور اللہ نے مجھے اس کے پڑوس میں رہنے سے کیا کیا نجات دیا. کیوں؟ اذ اتخذ آگرہ عاصمۃ اس لیے کہ انہوں نے آگرہ کو اپنی راجدھانی بنایا. آگے دیکھیے فضل یفضل فضلن کے معنی تو باکمال ہونا بہتر ہونا. یہاں دون کے معنی ہوتے ہیں کم. حفید اس کی جمع حفد اس کے معنی تو پوتے. ازمحل یزمیل ازمحلال اس کے معنی ہوتے ہیں ختم ہو جانا پشمردہ ہو جانا. تو ابن یہاں پر مرفوع ہے خلفہ کا فاعل. آثار یہ اسماعیل کا فاعل. اکبر نام ہے ایسا کی اضافت اکبر کی طرف ہے. اکبر غیر منصب اس پر اس لیے اس کو زبر ہے. دیکھیں وَخَلَفَهُ ابنہ جہانگیر اور یہ اکبر کا جہانگیر اس کا بیٹا. یہ اکبر یہ وہ مرجع جو اکبر کی طرف لوٹ رہی ہے. خلفہ ابنہ جہانگیر اور اس کا جانشین اس کا بیٹا جہانگیر ہوا. وَكَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَبِيهِ وَدُونَ ابْنِهِ وَحَفِيدِهِ اور وہ اپنے باپ سے بہتر اور اپنے بیٹے اور اپنے پوتر سے کمتر تھا. یہ دون کا معنی کئی معنی میں ہوتے ہیں. یہاں کم کے معنی میں ہے. وَازْمَحَلَّتْ آثَارُ أَكْبَرَ فِي عَهْدِهِ اور اکبر کے آثار قدیمہ اس کے زمانے میں ختم ہو گئے یا ماند پڑ گئے. آگے دیکھیں مصلح کے معنی ہوتا ہے اصلح ہے. اس لیے اصلاح کے معنی اصلاح کرنا. مصلح اس میں فاعل کے صیغہ اصلاح کرنے والا. اب یہ دیکھیں اسے کیسے پڑھیں. پہلے یہ دیکھ لیجیے میم سے مراد ہے متوفا. متوفا پڑھیں گے. یہ 1034 اس کو پڑھیں گے کیسے. دیکھیے سنت توجہ چاہیں گے. توفی سنت 34 وألف من الهجرة. توجہ چاہیں گے. توفی سنت 34 وألف من الهجرة. تیار قلبہ یقلب قلبن کے معنی تو پلٹ دینا الٹ دینا. تیار اس کی جمع تیارات اس کا معنی لہر رخ. غیر یغیر تغییر کے معنی ہوتے چینج کرنا. ماضی واحد مجرد غائب کس سے کیا ہے. انتصر ینتصر انتصار کے معنی ہوتے یہاں پہ محفوظ ہونا. یہ باب افتعال ماضی واحد مجرد غائب کس سے کیا ہے. زال یزول زوال کے معنی ہوتے ختم ہونا. واحد مؤنث غائب کس سے کیا ہے. آگے دیکھیے مبتدئین ابتدع یبتدئ ابتدا یہ باب افتعال سے ہے اور اس میں فاعل کیسے گا. مبتدئون جمع مبتدئون حالت نصب و جر میں کیا ہوتا ہے مبتدئین. یہ المصلح الکبیر یہ جو نحسہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. الشیخ احمد سرہندی المجدد یہ پورا کیا ہے. یہ المصلح الکبیر کا کیا ہے. یہ پورا بدل ہے. یہ تیار قلب کا فاعل اللہ غیر کا فاعل لیل و نہار یہ عطف معطوف جو ہے غیر کا مفعول بھی. دن انتصار کا فاعل دولت زالت کا فاعل اس لیے مرفوع. ترجمہ دیکھیں وفی حاضر العصر اور اس زمانے میں
نہز المسلح الکبیر، بڑا مسلح اٹھا، بڑا مسلح شیخ احمد سرہندی المجدد جو متوفہ 1034 ہے، اس میں اٹھے۔ اٹھنے کے بعد کیا ہوا؟ فقلب التیار، انہوں نے حالات کے رخ کو موڑ دیا، لہر جو بہہ رہا تھا اس کو روک دیا، پلٹ دیا۔ وغیر اللہ بہ اللیل والنہار، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے رات اور دن کو چینج کر دیا۔ وانتصر بہ الدین، اور اس کی وجہ سے دین محفوظ ہوا۔ وزالت بہ دولت المبتدئین، اور اس کی وجہ سے بدعتیوں کی حکومت ختم ہوئی۔ سعید یسۃ السعادہ کے معنی ہوتے خوش ہونا۔ خدم یخدم یا خدم یخدم، خدمت کرنا۔ صنف یصنف تصنیف، یہ باب تفعیل سے تصنیف کرنا۔ درس یدرس، تدریس کے معنی ہوتے ہیں پڑھانا، درس دینا۔ جامع، اس کی جمع میں یہاں جامع مسجد مراد ہے۔ قلعۃ جمع قلعہ، اس کے معنی ہوتے ہیں قلعہ۔ قلعۃ الحمراء کے معنی تو لال قلعہ۔ قبر، اس کی جمع قبر ہے۔ جوز، یہ جوز ایک ایسا لفظ ہے اگر مرد استعمال کرتا ہے تو اس کا معنی بیوی کی ہوتی ہے، اگر بیوی استعمال کرتے تو اس کا معنی شوہر کے ہوتے ہیں۔ درۃ یتیمۃ کے مطلب ہے یکتائے روزگار۔ ود یود، توجہ چاہیں گے، ود یود یہ سمیس ہے۔ وددت، میں نے چاہا۔ ابرح، برح یبرح، برحن کے معنی تو ہٹنا، کہ میں ہٹوں، من مکانی، اپنی جگہ سے۔ رعا یرا رؤیتن کے معنی ہوتے دیکھنا، لے ارا، تاکہ میں اسے دیکھوں۔ سعیدۃ الہند، ہند جو مرفوع ہے، سعید کا فاعل، ایزن یہ مفعول بھی ہے، مفعول مطلق کی وجہ سے کیا ہے؟ منصوب ہے۔ وجود کے معنی ہوتے پانا، پایا جانا۔ وجد یجد وجود۔ علم جو منصوب ہے، خدمہ کا فاعل۔ طویلا، یہ درس کا مفعول مطلق ہے، یہ برائے تاکید ہے، یہ اس لیے منصوب ہے۔ علامہ، یہ بھی مرفوع ہے، یہ عبدالحق بخاری، یہ کیا ہے؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ سعید انا کی خبر، اس لیے مرفوع ہے۔ صاحب، یہاں پہ جو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اثر جمیلہ، صاحب کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ جامعین جو منصوب ہے، بنا کا فاعل مفعول بہ ہے۔ قلعۃ الحمراء، بنا کا مفعول بہ منصوب۔ تاج محل جو منصوب ہے، یہ بنا کا مفعول بہ۔ اور درۃ یتیمہ کے معنی ہوتے ہیں، یہ مرفوع ہے ہی کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیے ترجمہ۔ وفی هذا العصر سعیدت الہند ایضا، اور اس دور میں سعیدت الہند ایضا، ہندوستان میں کیا ہوا؟ خوشحال ہوا، خوش ہوا۔ کس کی وجہ سے؟ بے وجود عالم کبیر، ایک بڑے عالم کے ہونے کی وجہ سے خوش ہوا۔ خادم العلم الحدیث، جس نے علم حدیث کی خدمت کی۔ وصنف، کتابی تصنیف کی۔ ودرس طویلا، اور بہت زمانے تک درس و تدریس کا کام انجام دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ علامہ عبدالحق البخاری، جو علامہ عبدالحق بخاری ہے، جس کی وفات 1052 ہوئی ہے۔ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ توفیہ، توجہ چاہیں گے، توفیہ سنۃ سنتین وخمسین والف من الہجرہ۔ وانا سعید بانہ لا یزال فی جواری، اور میں خوش ہوں اس بات سے کہ وہ برابر میرے پڑوس میں رہا۔ وخلف جہانگیر ابنہ شاہجہاں، یہ جہانگیر یہاں پہ منصوب ہے، اس کا خلف کا فاعل ابن یہاں پہ ہے۔ اور جہانگیر کا جانشین اس کا بیٹا شاہجہاں ہوا۔ وہ صاحب الاثر جمیلۃ فی الہند، اور وہ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے آثار قدیمہ کے مالک ہیں۔ بنا جامعا فی دہلی، جنہوں نے دہلی کے اندر ایک جامع مسجد بنائی۔ من افضل مساجد المسلمین فی العالم، جو دنیا کے اندر مسلمانوں کی مساجد میں، مسلمانوں کی خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے۔ وبنى القلعة الحمراء، اور لال قلعہ بنایا۔ وبنى على قبره زوجه التاج محل، اور اس نے اپنی بیوی کی قبر پر تاج محل بنایا۔
وَهِيَ دُرَّةٌ يَتِيمَةٌ فِي الْبِنَاءِ، اور وہ یہ تاج محل کے بارے میں ہے، اور وہ فن تعمیر میں یکتا روزگار ہے۔ مَا وَدِدْتُ أَنْ أَبْرَحَ مِنْ مَكَانٍ إِلَّا لِأَرَاهَا، میں اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں چاہا، إِلَّا لِأَرَاهَا، مگر یہ کہ میں اسے دیکھوں، یعنی میں اسے دیکھنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹنا چاہا۔ یہ رہا الحمدللہ آج کا ترجمہ 1 سے 8 پیراگراف تک کا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، حق تو بنتا ہے لائک کا، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔